اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے آیت تلاوت کی تھی جادو سے متعلق، ایک زمانے میں دنیا میں اور خاص طور سے بابل کے علاقے میں جادو کا بڑا چرچا تھا۔ لوگوں کے اندر جادو کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مشہور و معروف ہو گئی تھیں۔ جب لوگوں نے، اور خاص طور سے جب ان کے پاس علم نہیں تھا، جہالت تھی، انہوں نے جادو اور انبیاء کے معجزات میں فرق نہیں کیا۔ لوگوں کے لیے معجزہ اور جادو ایک چیز بننے لگی، خلط ملط ہونے لگی، شک و شبے ہونے لگے۔ معجزات کو تو لوگ چونکہ سمجھتے تھے کہ جی معجزہ نبی پر ظاہر ہوتا ہے، اور ایسی چیز ہوتی ہے معجزے میں جو عام طور سے نہیں ہوتی، جیسے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، انگلیوں سے پانی دودھ آ رہا ہے۔ معجزے کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آدمی کو حیران کر دیتی ہے، عادت کے خلاف، مزاج کے خلاف۔ تو لوگ جادوگروں کو بھی مقدس سمجھنے لگے، اور بہت سارے لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر سیکھنے لگے، عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے بابل میں دو فرشتے اتارے، ایک کا نام تھا ہاروت اور ایک کا نام تھا ماروت۔ اور ان دو فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں کو جا کر جادو کی حقیقت کے بارے میں مطلع کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جادو الگ چیز ہے اور معجزہ الگ چیز ہے۔ تو جس طرح انبیاء کی نبوت کو معجزات اور دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت اور ماروت کے فرشتہ ہونے پر دلائل قائم کیے گئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا، یہ فرشتے دنیا میں آئے اور انہوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ جادو کے اصول، ضابطے ظاہر کر کے لوگوں کو بتانے لگے، اور بتانے لگے کہ یہ کتنا بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور جادو کے عمل سے دور رہنے کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دینے لگے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگ جادو سے دور ہو جائیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے جیسے ایک عالم بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے بھی یہ کلمات کفریہ ہیں، ان سے ذرا بچنا ورنہ تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اب وہ لوگوں کو کلمات کفر سکھا رہا ہوتا ہے، تو عالم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کلمات کفر ہیں اور تم ان کو کہنا شروع کر دو، وہ اس لیے سکھا رہا ہوتا ہے تاکہ ان سے تم بچو۔ یا لوگ مختلف جگہوں پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں طریقے سے بھی چوری ہو سکتی ہے، فلاں طریقے سے بھی لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اب وہ چیزیں سکھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ بھی چوری کرو، آپ بھی دھوکہ دو، بلکہ آپ اس سے بچو، آپ ویسا نہ کرو۔ تو فرشتوں نے اپنا کام شروع کیا، لوگ آنے لگے کہ ہمیں بھی سکھا دیں آپ جادو، اس کے اصول اور ضابطے، تاکہ آئندہ ہم یہ کام نہ کریں۔ یہ فرشتے جب بھی لوگوں کو سکھانے سے پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، ہم تمہیں یہ تمام چیزیں سکھا رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے دین کی حفاظت کرو، اصلاح کرو، اور شر سے تم بچتے رہو، اپنا دین خراب مت کرنا، اپنے آپ کو کفر کے اندر مبتلا مت کرنا، اپنے آپ کو خراب مت کرنا۔ اس سے زیادہ اور وہ کر ہی کیا سکتے تھے؟ وعدہ لیتے تھے، عہد لیتے تھے، اور پھر وہ لوگوں کو جادو اور اس کے اصول سکھا دیتے۔ اب بعد میں کوئی وعدہ خلافی کر کے جادو کو غلط طریقے پر استعمال کرتا اور کوئی اچھے طریقے پر استعمال کرتا۔ فرشتوں کا مقصد یقیناً یہی تھا کہ لوگ جادو کی حقیقت کو سمجھیں اور اس سے دور رہیں۔ چنانچہ یہ دونوں فرشتے پھر آسمان پر بلا لیے گئے، واپس چلے گئے۔ اس طرح سے دنیا کے اندر یہ جادو کا عمل جو ہے چل رہا ہے، لوگوں نے اس کا غلط استعمال شروع کیا، غلط طریقوں پر استعمال شروع کیا۔ یاد رکھیے یہ جو جادو ہے، جادو ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کی وجہ چھپی ہوئی ہو، ظاہر نہ ہو۔ جنات اور شیاطین کا اثر ہوتا ہے جو
چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے مقناطیس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، لوہے کو کھینچتی ہے، لیکن وہ کشش آپ کو نظر نہیں آئے گی، چھپی ہوتی ہے اس کے اندر. تو جادو ایک ایسا اثر ہوتا ہے جس کا سبب چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جادو کی بہت ساری اقسام، اور جادو کا عمل برحق ہے. جادو ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی بہت ساری اقسام ہیں جس کو علماء نے لکھا ہے. نظر بندی ہے، تخیلات ہیں، شعبدہ بازیاں بھی ہیں، اس میں مختلف طور طریقے دنیا میں رائج ہیں. جادو کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر آیا ہے. فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ قرآن میں بہت آیا ہے. مصر کے اندر جادوگروں کا بڑا چرچا تھا. اللہ نے ان کے مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جادو کے ذریعے ایک چیز کی حقیقت بھی بدل دی جاتی ہے. ایک انسان کو بعض دفعہ پتھر بنا دیا جاتا ہے، جانور بنا دیا جاتا ہے، اور ایسا حقیقت ہے. جادو ایک سبب ہے، جیسے اور اسباب ہوتے ہیں نقصان پہنچانے کے، جادو بھی ایک سبب ہے. جیسے ہم کسی کو چاقو مار دیں، جسم کٹ جاتا ہے. پتھر مار دیں، جسم کو نقصان پہنچتا ہے. جادو کے ذریعے بھی اس طرح سے نقصان پہنچتے ہیں. چنانچہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے واقعات حدیثوں کے اندر ملتے ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے. دیکھیے، جادو ہمیشہ اسباب سے ہوتا ہے. جادو اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں. جادو ایک ایسا عمل ہے جو سبب کے ذریعے کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ سبب چھپا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ہوتا اسباب کے ذریعے ہے. عادت کے خلاف چیز ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اسباب کے ذریعے. اور جو معجزہ ہوتا ہے یہ سبب کے بغیر من جانب اللہ ہوتا ہے. اس کے اندر سبب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. آگ نے اپنا کام ہی چھوڑ دیا. تو ایک فرق تو یہ ہے کہ جادو اسباب کے ذریعے ہوتا ہے اور معجزے میں کوئی سبب نہیں ہوتا. اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے، جادو انسان کے اپنے اختیار سے ہوتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جادو کے عمل کو کر لیتا ہے مختلف طور طریقوں سے. معجزہ نبی کے اختیار سے نہیں ہوتا. معجزہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. نبی اپنے اختیار سے معجزہ نہیں لا سکتا کبھی بھی. اللہ کا حکم ہوگا تو معجزہ آئے گا، ورنہ ظاہر نہیں ہو سکتا معجزہ. ہاں، جادو ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان اپنی کوشش اور محنت سے، جو بھی ہو غلط کوشش اور محنت، اس کے ذریعے لے کر آتا ہے. اور یاد رکھیے، جادو کا عمل شریعت کے اندر ناجائز ہے. جادو کرنا، اور کروانا، سیکھنا سکھانا، اس کو علماء نے منع کیا ہے. ہاں، اگر ایک آدمی کا مقصد یہ ہو سیکھنے کا کہ جی میں لوگوں کو جادو کے ذریعے محفوظ رکھوں گا اور ان کی حفاظت کروں گا اور ان کا علاج کروں گا، اچھے مقاصد کے لیے کوئی سیکھ رہا ہو تو الگ بات ہے. ورنہ جادو کا عمل خاص طور سے غلط مقاصد کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور گناہ ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح جادو کے علاوہ اس سے ملتی جلتی چیزیں آج کل معاشرے میں بہت رائج ہیں. دم ہے، درود ہے، تعویذ ہے، جھاڑ پھونک ہے. یہ تمام چیزیں بھی دیکھیے، اگر ایک آدمی ان کو سبب کے درجے میں کرے، تعویذ گھنٹے وغیرہ، قرآن و حدیث کے کلمات ہوں، آیات ہوں، قرآن کریم کے کلمات ہوں، دعائیں ہوں، اچھے مقاصد کے لیے کی جائیں، یہ تعویذ وغیرہ جائز ہے. لیکن اگر تعویذ گھنٹے میں جنات اور شیاطین کے ذریعے مدد لی گئی ہو، حرام ہے. یہ مشتبہ الفاظ ہوں جن کے معنی کا پتہ نہ ہو، یہ بھی حرام ہے. اور قرآن و حدیث آیات کے ذریعے تعویذ گھنٹے، یہ چیزیں دم وغیرہ کرنا کرانا، اگر یہ سبب کے درجے میں آدمی کر رہا ہو، جیسے ہم اور علاج معالجے کرتے ہیں، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ہمارا یقین ہوتا ہے کہ دوا سے شفا نہیں ملتی، شفا دینے والے اللہ ہیں. اسی طرح اگر ان چیزوں کو استعمال کیا جائے اور ہمارا نظریہ یہ ہو کہ شفا دینے والے اللہ ہیں، تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں، برائی نہیں. لیکن عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے.
ان چیزوں پر ہماری ایسی وہ نہ ہو کہ جی انہی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ اس حوالے سے بہت غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو بہت حقیقت سمجھنے لگتے ہیں. اس حد تک جانا یہ بہت خطرناک ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. السلام